السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا خوب کسی نے کہا ہے، نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی۔ یار حسن کس کو کہتے ہیں؟ حسن وہ ہے جو میرے اللہ نے تخلیق کر دیا، اور جو اللہ نے تخلیق کر دیا اس سے بہتر تخلیق کیا کسی کی ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ سرخی پاؤڈر لگا لو، جتنا مرضی میک اپ کر لو، لیکن میرے اللہ کے دیے ہوئے قدرتی حسن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ سب سے بہترین خوبصورتی فطرتی خوبصورتی ہے، جس کو نیچرل بیوٹی کہتے ہیں۔ یہ مصنوعی میک اپ، یہ مصنوعی سرخی پاؤڈر لگا کے آپ اپنے آپ کو جتنا مرضی چمکا لیں، جتنا مرضی خوبصورت بنانے کی کوشش کریں، پہلے سے بھی خوبصورتی جو ہے نا وہ ماند پڑ جائے گی، اور آپ کی جلد مفت میں خراب بھی ہو جائے گی، کیونکہ وہ آپ کیمیکلز لگاتے ہیں، اور میرے اللہ نے جو کیمیکل لگا کے آپ کو بنا کے بھیجا ہے نا، اس کا تو مقابلہ کوئی نہیں کیا جا سکتا۔ میرے اللہ کی نبی کی سنت ہے، سرما لگاؤ، اور جو اللہ کے نبی نے یہ مطلب طور طریقے ان کے اور ان کی ہماری جو امہات المومنین ہیں اور صحابیہ ہیں، ہمیں ان سے رہنمائی لینی چاہیے اور اس کے مطابق ہی ہمیں چلنا چاہیے۔ ہم تو پیسے کا ضیاع بھی کرتے ہیں اور اپنے چہرے کا ستیہ ناش بھی کرتے ہیں۔ میرے پاس بہت سے ایسے کیس آتے ہیں، کوئی پنڈی سے فون آ رہا ہے، کوئی کسی جگہ سے آ رہا ہے، کوئی کسی جگہ سے آ رہا ہے، جی میں نے وہ اپنا یہ سرخی پاؤڈر لگایا تھا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، میں نے فلاں کریم لگائی تھی اس نے پڑھ کے میری ساری جلدی خراب کر دی اور میرا چہرہ کا ستیہ ناش ہو گیا، جناب مجھے اب کوئی مرہم پٹی یا کوئی دوائی بتائیں۔ اور ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا میں نے 2-3 لاکھ روپیہ ضائع کر دیا دوبارہ اپنی چہرے کی خوب مطلب کہ وہ اصل بناوٹ کی بنانے کے لیے، جو پہلے تھی میرا چہرہ ہی بدصورت ہو گیا۔ اس لیے میرا اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے عزیز و احباب سے، دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ یہ میک اپ جیسی جو ہمارے معاشرے میں ایک لعنت چلی ہے نا، اس سے خود کو بچائیں، اپنی فیملیز کو بچائیں۔ خوبصورتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو رکھی ہے حیا میں، اور اگر حیا نہیں تو خوبصورتی بھی نہیں۔ یہ ایک ایسی خوبصورتی ہے کہ آپ منہ ہاتھ دھو لیں تو آپ کا سب کچھ گیا۔ پہلے زمانے میں جو شادی بیاہ کے موقع پہ بچیوں کو تیار کیا جاتا تھا اور رخصتی کا وقت ہوتا تھا، پہلے تو ڈولی کا رواج تھا اور وہ بھی ختم ہوا، تو اس کے بعد کافی عرصہ تک وہ جس کو ہم کہتے پنجابی گھونڈ کڈنا وہ چلتا تھا، شرم تھی، حیا تھا، اور ہونا چاہیے۔ یہ ایک فطرتی عمل ہے، یہ قدرتی طور پہ بچی کے چہرے پہ ہوتا ہے، وہ میک اپ بھی لگایا ہو وہ پھر بھی ہوتا ہے، لیکن بات ہے ایک حد تک، حد سے آگے بڑھ جائے تو وہ خرافات ہے، گناہ ہے۔
انسان کے اندر اگر خوبیاں موجود ہیں تو اس سے بڑی خوبصورتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور سب سے بڑی خوبصورتی تو یہ ہے ادب و آداب کا علم ہونا چاہیے، اور حیا ہونی چاہیے۔ آپ ذرا کتب اٹھا کے دیکھ لیں، یہ تو انگریز نے ایک ایسی چال چلی ہے ہمارے معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے۔ اس نے پتہ نہیں کدھر کدھر سے کون کون سے وار کیے، ان واروں میں سے، ان یلغاروں میں سے ایک یلغار یہ جو بیوٹی پارلرز کی شکل میں بھی ہمارے ہاں موجود ہے، ایک میڈیا کی صورت میں موجود ہے، ایک یہ جو اپنا آج کل آپ دیکھیں، ٹی وی پہ دیکھیں، نیٹ پہ دیکھیں، جدھر مرضی دوڑا لیں، عورت کو انہوں نے کھلونا بنا دیا ہے، اور جگہ بجگہ ایسی ایڈورٹائزمنٹ، ایسی مشہوریاں کمپنیاں دے رہی ہیں جس میں لیڈیز کو اس طرح کے لباس پہنائے جاتے ہیں کہ دیکھ کے شرم و حیا سے انسان پانی پانی ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے گھر میں ہماری بچیوں کے سامنے، ہم اپنی بچیوں کے سامنے، بہنوں کے سامنے، اپنی والدین کے سامنے جب وہ مناظر دیکھتے ہیں تو ہماری شرم و حیا مر گئی ہوئی، ورنہ ایسا کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ دور بھی تھا جب بچے اپنے والدین کے سرہانے نہیں پیندی بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ وہ دن بھی تھے جب بچے روزانہ رات کو اپنی والدہ اپنے والد کے پاؤں دبایا کرتے تھے، اور آج تو وہ زمانہ آ گیا ہے کہ ماں باپ ترستے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے پاس آ کے ذرا بیٹھ تو جائے، ہمارے ساتھ کوئی مشورہ ہی کر لے۔ اور آج کے بچے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ ہوشیار ہیں، ہم زیادہ چالاک ہیں، ہمارے پاس زیادہ نالج ہے۔ بے شک دنیا بدل گئی، رسم و رواج بدل گئے، عادات و اطوار بدل گئے، اور ہمیں آج کے موجودہ حالات کو سامنے رکھ کے اپنے بچوں کے ساتھ چلنا ہوگا، یہ درست ہے۔ لیکن حکمت سے ان کو سمجھانا چاہیے، حکمت سے ان کو پٹری پہ لانا چاہیے، اور حکمت سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس نے نماز پڑھنی سیکھ لی اور اس کی پابندی کی اور قرآن کو کھولا اور اس کے چند ورق روزانہ پڑھ لیے ترجمہ کے ساتھ، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ اپنے بچوں کو باور بھی کرانا ہے، ان کے ذہن نشین بٹھانا ہے اور ان کو اس طرف لگانا ہے، ورنہ یاد رکھو ایک وقت ایسا آئے گا آپ کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ آنے والی نسلیں جو ہیں ان کا تو اللہ ہی حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔